السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ پروفیسر کے ایس رام کرشن راؤ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء اور مذہبی رہنماؤں میں سب سے زیادہ کامیاب شخصیت ہیں۔ محمد اللہ کے نبی ہیں، محمد کمانڈر ان چیف ہیں، محمد سپہ سالار ہیں، محمد حکمران ہیں، محمد تاجر ہیں، محمد خطیب ہیں، محمد فلسفی ہیں، محمد اعلیٰ حکمت کے مجسمہ ہیں، محمد مصلح ہیں، محمد یتیموں کے مسیحا ہیں، محمد آزادی کے علمبردار ہیں، محمد عورتوں کی آزادی کو یقینی بنانے والے ہیں، محمد وکیل ہیں، جج ہیں، محمد تمام شاندار کرداروں اور انسانی زندگی کے ان تمام متنوع شعبوں میں ایک ہیرو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بہت ساری عظیم جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں نے مختلف پیمانوں پر اپنا اثر لوگوں کے ذہنوں پر ڈالا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں پر اتنی شدت سے اثر ڈالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں سب سے عمدہ نمونہ قائم کیا۔ انہوں نے ایک شفاف اور مثالی زندگی گزاری جس نے اپنے مخالفین کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک، کھانے پینے سے، نیند سے لے کر بولنے تک، دیکھنے، چلنے، لیٹنے سے لے کر انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں عمدہ مثال قائم کی۔ قرآن کریم اس پر زور دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونے موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جہاں مذہب، سائنس، آرٹ، ادب، سیاست، فلسفہ یا کسی بھی دوسرے شعبے کی نمایاں شخصیات کو بھی ان کے عظیم پہلوؤں سے موازنہ کیا جائے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احتیاط سے ریکارڈ ہے اور اس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ چاہے ہم طالب علم ہوں، ایک استاد ہوں، کارکن ہوں، تاجر ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، قانون ساز ہو، مہاجر ہو، فاتح ہو یا رہنما، ہمیں اپنی زندگی کے لیے بہترین مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دکھائی دیتی ہیں۔ 14ویں صدی سے پہلے عرب میں کسی بھی قسم کے کالج یا تعلیمی ادارے نہیں تھے۔ شراب، زنا اور قبائلی مذہب میں ڈوبی ایک جماعت تھی۔ قتل و غارت گری، خون ریزی جاہلیت کا بہترین مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا پاٹ میں منہمک رہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنے پرفتن دور میں ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی عمر ہی سے مقامی افراد اور بعد کے مورخین نے ان پڑھ آدمی کی حیثیت سے ان کی عظمت پر کوئی شک نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے مخالفین نے ان کی مقدس ذات پر کبھی بھی شرابی، بدکاری یا تشدد میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ مقامی لوگوں میں وفاداری، دیانتداری، سادگی، عاجزی اور شفقت کی خوبیوں کے سبب جانے جاتے تھے۔ مکے کے لوگ انہیں امین یعنی وفادار کہتے تھے۔
یہ سلسلہ آپ کا نبوت ملنے تک جاری رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جن کی خوبیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سب کے ساتھ کامل ایمانداری اور خیر سگالی ان کی زندگی کے اختتام تک برقرار رہی۔ وہ صبر اور حیا، پاک دامانی میں سب سے آگے تھے۔ اقتدار ہاتھ میں ہونے کے باوجود انہوں نے شائستگی برقرار رکھی، زیادہ نرمی اختیار کی۔ وہ برداشت کے مظہر تھے، ہر حالات میں اعتدال والی راہ پر گامزن رہے، انصاف کے معاملے میں غیر جانبدار تھے۔ اپنی ذات کے علاوہ رد عمل ظاہر کرنے کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا رد عمل ظاہر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی تحمل اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وعدے پر عمل پیرا ہونے میں اعلیٰ اور آگے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات یوں بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں۔ مشہور برطانوی مصنف ریپورٹ اسمتھ نے لکھا، قوم اور سماج کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت لیڈر اور نبی تھے۔ وہ لیڈر کے بغیر لیڈر تھے، قیصر و کسریٰ کی فوج کے بغیر لیڈر تھے۔ اگر کسی بھی شخص کے لیے کہنا جائز کہ اس نے کسی موجودہ فوج، محافظ، محل یا مقررہ مدنی کے بغیر خدا کی مرضی سے حکمرانی کی ہے تو یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اسلام کی تیزی سے پھیلاؤ کی ایک وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت بھی ہے۔ اگر آپ بدتمیز اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ سے ہٹ جاتے۔ انسانی معاشرے میں اتنی عزت کے قابل کوئی انسان نہیں ہے جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر خود غرضی کی علامت ہوتی تو اپنے اطاعت گزاروں کے ادب و احترام اور عقیدتوں کا استحصال کیا کرتے، لیکن آپ خواہش کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو قوم کے پیشوا اور سربراہ تھے چٹائی کے سرخ نشان دیکھے تو بے ساختہ بول پڑے، یا رسول اللہ، کاش آپ ہم لوگوں کو چٹائی بدلنے کا حکم دے دیتے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ میرے اور اس دنیا کے مابین صرف ایسا ہی تعلق ہے جو مسافر اور اس درخت کا ہوتا ہے جس کے سائے میں تھوڑی دیر سست ہو کر وہاں سے رک کر نکل جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول یہ تعلیم دیتے ہیں، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، دولت سب کچھ یہاں چھوٹ جانے والی ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے زندگی کو مستفید بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مادی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑے، عوام الناس کے لیے آواز بلند کی، لوگوں کے حق کے لیے لڑے، آداب سکھائے، عام لوگوں کی طرح سادہ زندگی بسر کی، ان کے ساتھ سفر کیا، لوگوں کے خدمت گزار بن کر اپنی خدمات انجام دی۔ اگر کوئی مجھے بنا گوشت والی ہڈی بطور تحفہ پیش کرے تو میں اس کو قبول کروں گا، اسی طرح سے اگر کوئی مجھے دعوت دے میں اس کو قبول کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے مرہون منت اور ناقابل فراموش علامات ہیں۔ راتوں کے دوران نیند کو الوداع کہہ کر ذکر الہی کرتے رہے، دعا اور عبادات میں منہمک رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی سے کٹ کر رہبانیت کا ڈھونگ اور سماجی زندگی سے کٹ کر مطلب پرستی کو فروغ نہیں دیا۔ حلال طرز پر زندگی سے لطف اندوز ہو کر حتمی نجات سے اللہ کے رسول نے متعارف کروایا۔ آہستہ سے بولتے، اس طرح کہ سننے والا سمجھ سکے۔ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے رہے، چہرے پر تکبر و گھمنڈ کے کوئی اثرات نہیں۔ اللہ کے رسول نرمی اور خاکساری کے آئینہ تھے، لہذا قرآن یوں کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، مجھ سے کبھی ناراضگی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی مکروہ سلوک کیا نہ ہی کوئی عمل کیا۔ آپ کی نظر اور برتاؤ انتہائی متاثر کن تھا۔ لباس صاف ستھرا، خوبصورت اور باوقار لیکن معمولی تھا۔ آپ گھریلو شخص تھے، گھر میں مذاقیہ انداز میں زندگی آپ گزارتے تھے۔ اپنی اہلیہ حضرت عائشہ سے دوڑ کا
مقابلہ آپ نے کیا، ان کے لیے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، بہترین اونٹ پر سوار ہوتے، گھر کے اندر آپ بہترین شوہر اور بہترین دوست تھے، سب سے بہترین وہی جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اس حقیقت کو اپنی زندگی کے ذریعے سے پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے پیے ہوئے پانی کا برتن لے کر پیتے، میرے کھائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو وہیں سے کاٹ کر کھاتے، وضو کر کے نماز کے لیے جاتے وقت مجھے بوسہ دیتے، میں اور رسول اللہ ایک ساتھ نہاتے، میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جایا کرتے، میں ان کی زلفوں کو سنوارتی، وہ بچوں سے بڑی شفقت و محبت کرتے تھے، ان کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں نرمی موجود تھی، درگزر کا ماحول تھا، نیز سنجیدگی کے لیے سختی بھی کرتے تھے، سادہ مزاجی اور صحت مندانہ طرز زندگی کے مالک تھے۔ رات کا پہلا حصہ سوتے، آخری حصہ نماز میں منہمک ہو جاتے، جیسے ہی اذان سنتے کھڑے ہو جاتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے نکل پڑتے۔ کھانا کھاتے تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، پیٹ کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کھانا اپنے سامنے سے شروع کریں، وغیرہ باتوں کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، مہمان کی موجودگی کے سوا کبھی اللہ کے رسول نے روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، پانی اور کھجور پر ہی پورے دن گزارا کیا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہا واکلہ وان کرہ ترکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا، اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ فرانسیسی اور نیٹلسٹ پروفیسر سیڈیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ محمد جیسا انصاف پسند نہ تو ہوا اور نہ ہی آگے ہوگا۔ اس نے غریبوں سے پیار کیا، مسکینوں کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتے، غریبوں کو ان کے غریبی کے سبب کبھی معمولی نہیں سمجھا، کوئی بادشاہ ان کی سلطنت اور رعب کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، سبھی بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے، اپنے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں کو بھی صبر و تحمل سے برداشت کر کے بات کیا کرتے، کسی کے ساتھ بھی بے رحمی نہیں کرتے، سبھی اطاعت گزاروں سے بے انتہا محبت اور لگاؤ رکھا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف نمونے کے پیش نظر معروف عالم دین سید سلیمان ندوی اس طرح سے رقم تراز ہیں: نوح، ابراہیم، ایوب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ، جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور سارے پیغمبروں کے نمونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ کسی بھی دانشمند کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فراموش کرنا ممکن نہیں ہے۔ عظمت کے معاملے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ حکیم، مبلغ، فلسفی، اللہ کے رسول، قانون ساز، مجاہد، نظریات کے پیشوا، موہوم نظریات سے پاک، مراسم پرستی، توہم پرستی سے پاک، عقیدہ دلائل کو قائم کرنے والے، 20 مادی ریاستوں اور ایک روحانی سلطنت کے بانی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ کو اس طرح سے خاکہ کشی کرنے والا معروف فرانسیسی مورخ، شاعر اور سیاستدان لامارٹن کا یہ سوال قابل غور ہے۔ انسانی اہمیت کے سارے پیمانے کے اعتبار سے ہم انفرادی طور سے سوال کرتے ہیں، کیا محمد سے زیادہ کوئی دوسرا باعظمت شخص ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔